ہے نا، وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں. ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ والی، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی 2 مثالیں. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، شیخ شعیب آرنوت، تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. مسند احمد میں 1629 ہے، جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. ابو داؤد میں 4650، یہ آنورڈ 4-5 روایتیں ہیں. اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے. بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ. مسند احمد میں الفاظ ہیں، سنیں میری طرف متوجہ، مسند احمد میں الفاظ ہیں، میں نے آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھیں، اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انو بھائی میں دس دیں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی کہ اینو میں نہیں چھڑنا. ٹھیک ہے جی.